بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ موضوعات میں کبھی کبھی حیثیت ذکر کی جاتی ہے اور اس حیثیت کا دو معنی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ ان الشیء مع تلک الحیثیت موضوع، کی شے اس حیثیت کے ساتھ موضوع ہے۔ جیسے یہ کہا کہ منطق کا موضوع معلومات تصوریہ یا تصدیقیہ من حیث الایصال ہیں، تو معلومات تصوریہ مطلقاً نہیں بلکہ مقید ہیں ان معلومات تصوریہ یا تصدیقیہ سے جو مجہول کی تصدیق تک موصل ہوں۔ تو موضوع شے مع الحیثیت ہے، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ؟ ایسے یہ کہا نو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے مگر من حیث الاعرابی والبناء، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے۔ تو شے مع الحیثیت یہ کیا ہے؟ موضوع ہے۔ ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی یہ ہے ان الحیثیت تکون بیاناً، کہ جو حیثیت من حیثوں کا لفظ ہوتا ہے، بس میں آگی، یہ بیان ہوتا ہے کس کا؟ ان اراض ذاتیہ کا جن اراض ذاتیہ سے کیا کی جاتی ہے؟ بحث کی جاتی ہے۔ مثلا کہا گیا علم طب کا موضوع بدن انسان ہے، کس اعتبار سے؟ من حیث الصحت والمرض، تو گویا یہ بدن انسان کے عوارض، بدن انسان پر صحت اور مرض جو اعراض عارض ہوتے ہیں تو ان اعراض مبحوثہ کا یہاں پر بیان کر دیا گیا۔ تو دو بات ہو گئی نا، ایک شے مع الحیثیت موضوع ہے اور دوسری یہ کہ موضوع تو وہی ہے، بات سمجھ میں آ گئی، مگر کس اعتبار سے موضوع ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اس کے اعراض کو یہاں سے حیثوں سے بیان کر دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ حیثیت ان اعراض ذاتیہ کا بیان ہوتی ہے جن اعراض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَن يَكُونَ لِلشَّيْءِ أَعْرَاضٌ ذَاتِيَّةٌ مُتَنَوِّعَةٌ، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک شے کے بہت سے اعراض ذاتیہ ہوں، مگر علم طب میں کن اعراض ذاتیہ سے بحث کی جائے گی؟ کلمہ اور کلام کے اوپر انصراف، عدم انصراف بھی عارض ہے، کلمہ اور کلام کے اوپر اور بہت سارے عوارض ہیں، تو اب کن عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے اس کو من حیثوں سے بیان کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ایک شے کے مختلف اعراض ذاتیہ ہوں، وَإِنَّمَا يُبْحَثُ فِي عِلْمٍ عَنْ نَوْعٍ مِّنْهَا، اور کسی علم میں سب سے بحث نہ کی جاتی ہو، اس کی ایک خاص نوع سے بحث کی جاتی ہے۔ انسان کے بدن پر نہ جانے کیا کیا چیزیں عارض ہوتی ہیں، تو اب بحث وہاں پر کس سے کی جاتی ہے؟ وہ من حیث الصحہ من حیث المرض۔ فالحیثیت بیان ذالک النوع، تو گویا ایک شے کے مختلف نوع بنوع اعراض ذاتیہ ہیں، ان اعراض ذاتیہ میں سے کون سی نوع ہے جس سے بحث کی جائے گی؟ تو من حیث، یا یہ حیثیت اس نوع خاص کا کیا ہے؟ بیان ہے۔ سمجھ گئے؟ فَقَوْلُهُمْ مَوْضُوعُ الطِّبِّ بَدَنُ الْإِنسَانِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَصِحُّ وَيَمْرَضُ، تو اب یہ کہنا ارباب طب کا یا حکمہ کا کہ علم طب کا موضوع انسان کا بدن ہے صحت مند اور بیمار ہونے کی حیثیت سے، اور علم حیات کا موضوع، علم حیات کا موضوع اجسام العالم، عالم کے اجسام ہیں، عالم میں بہت سے اجسام ہیں، مگر
اجسام عالم جو علم حیات کا موضوع ہے وہ کس اعتبار سے؟ فرماتے ہیں من حیث ان لہا شکلاً، کہ عالم کے جو اجسام ہیں ان کی ایک کیا ہے؟ خاص شکل ہے، چاہے وہ شکل کروی ہو یا شکل بیضوی ہو یا شکل اہلیل جی ہو یا شکل عروسی ہو یا ہماری ہو، جو بھی ہو آپ پڑھیں گے۔ تو فرماتے ہیں یراد بہ المعنی الثانی، یہ جو کہا جاتا ہے علم طب کا موضوع یہ ہے اس حیثیت سے، علم حیات کا موضوع یہ ہے اس حیثیت سے، تو یہاں پر حیثیت سے اسی معنی ثانی کو مراد لیا جاتا ہے، اسی معنی ثانی۔ گویا اجسام عالم کے بہت سے اعراض ہیں، نو بنو اعراض ہیں، تو ان اعراض متنوعہ میں کس نوع کا عرض مراد ہے جو محل بحث سے؟ ایسے بدن انسان پر بہت سی چیزیں عارض ہوتی ہیں، تو یہاں پر کون سی جو ہے کون سا عارض مراد ہے، کون سا نوع عارض مراد ہے جس سے بحث کی جائے؟ یہ فرماتے ہیں اول نہیں مراد ہے۔ اذ فی الطب یبحث عن الصحۃ والمرض، اس لیے کہ علم طب کے اندر صحت سے بحث کی جاتی ہے، مرض سے بحث کی جاتی ہے، یہی مبحوث عنہا ہے، یہی اعراض کیا ہیں؟ مبحوث عنہا ہے۔ علم حیات کے اندر شکل سے بحث کی جاتی ہے، گویا شکل کیا ہے؟ وہ مبحوث عنہ ہے، گویا شکل یہ ایک عرض ذاتی جسم کا ہے جس سے بحث کی جاتی ہے۔ فلو کان المراد هو الاول، تو اگر یہاں پر ثانی کی بجائے اول ہی مراد ہو تو واجب ہوگا کہ علم طب اور علم حیات کے اندر ایسے اعراض سے بحث کی جائے۔ کس سے بحث کی جائے؟ ایسے اعراض سے بحث، کیونکہ معنی اول یہ نہ ہے کہ شے مع الحیثیت موضوع ہے، شے مع الحیثیت یعنی محیث اور حیثیت دونوں مل کر کے کیا بن رہے ہیں؟ موضوع بن رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر معنی اول مراد ہو اس مقام پر، یعنی موضوع طب بدل انسان یا یہ جو بھی آپ نے پڑھا، اگر معنی اول مراد ہو تو یہ واجب ہوگا علم طب اور حیات میں ایسے اعراض سے بحث کی جائے، کیونکہ اب یہ خود عرض نہ بن گئے، تو میں عرض کر رہا ہوں یہ خود موضوع نہ بن گیا پہلے معنی کی تقدیر پر، نہیں سمجھ رہے ہو؟ حیثیت کا جو معنی پہلے بتایا تھا، نہ جانے کیا پڑھتے لکھتے ہو، ابھی بتایا تھا ان الشیء مع تلک الحیثیت موضوع، کہ شے اس حیثیت کو لے کر کے موضوع بنی، تو کہ حیثیت جو ہے موضوعیت میں داخل ہوگی کہ نہیں داخل ہوگی؟ اب اس کے اعراض کچھ ہوں گے، یہ اعراض سے نہ بحث کی جائے گی کہ نفس شے سے بحث کی جائے گی، بدن سے بحث کریں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں اگر اول معنی مراد ہو تو اب یہ من حیث الصحۃ والمرض، من حیث الشکل، گویا یہ موضوعیت میں نہ داخل ہو جائیں گے، نفس موضوع سے بحث نہیں ہوتی ہے، اس کے اعراض سے نہ بحث ہوتی ہے، تو اس کے کچھ اعراض نہ ماننا پڑے گا۔ فرماتے ہیں اگر معنی اول ہی مراد ہو تو طب اور حیات کے اندر ایسے اعراض سے بحث کی جائے گی جو اعراض لاحق ہوں، کس کی وجہ سے؟ لأجل الحیثیت ہے، دو حیثیت، ایک من حیث الشکل، ایک من حیث الصحۃ والمرض، ولا یبحث عن الحیثیتین، اور خود ان دونوں حیثیتوں سے بحث نہیں کی جائے گی۔ کیوں بحث نہیں کی جائے گی؟ اس لیے کہ یہ دونوں حیثیتیں اب موضوع نہ بن گئیں، کیا بن گئیں؟ اور موضوع سے بحث کی نہیں جاتی ہے، ترجمہ سلیقے سے کرنا ہے اس کا، ورنہ مطلب نہیں نکلے گا۔ ہاں، طب میں ایسے اعراض سے بحث واجب ہوگی جو اعراض ان دو حیثیتوں کی وجہ سے لائق ہوں، ولا یبحث عن الحیثیتین، اور خود ان دونوں حیثیتوں سے بحث نہیں کی جائے گی، یعنی شکل مبحوث عنہ اب نہ ہوگی، ایسے صحت و مرض یہ مبحوث عنہما نہ ہوں گے، کیونکہ موضوع نہ بن گئے اور خود موضوع سے بحث نہیں کی جاتی۔ والواقع خلاف ذالک، جبکہ واقع اس کے خلاف نہ ہے کہ علم طب کے اندر صحت و مرض سے بحث کی جاتی ہے،
علم حیات کے اندر شکل سے بحث کی جاتی ہے. بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ومنہا فرماتے ہیں اور ان بحثوں میں سے ایک بحث یہ بھی ہے ان المشہورہ ان الشیء الواحدہ لا یکون موضوعا للعلمین، کہ ایک شے دو علم کا موضوع نہیں ہو سکتی ہے. ایک شے دو علم کا موضوع نہیں ہو سکتی ہے. آپ کو کل ہی بتایا تھا ایک علم دوسرے علم سے جو ممتاز ہوتا ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے ممتاز ہوتا ہے، اور جب موضوع دونوں کا ایک ہو گیا تو اب وہ علم دوسرے علم سے کیسے ممتاز ہوگا؟ تو اس لیے فرماتے ہیں مشہور یہ ہے کہ ایک شے دو علم کا موضوع نہیں ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور سے دیکھنا یہی سب پوچھ لیتے ہیں، جو بات گاڑی رہتی ہے وہ زیادہ پوچھی جاتی ہے. یہ سب اس فن کی بحث نہیں ہے، مگر ان کا ذوق ہے معقولیین کا. کسی کتاب کو گاڑھی کرنے کے لیے جب تک معقولات کی چاشنی نہیں ہوتی تو اس میں زور نہیں پیدا ہوتا ہے. خالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تو واضح ہو جائے. بہرحال اقول ھذا غیر ممتنع، میں کہتا ہوں یہ کوئی محال بات نہیں ہے، یعنی ایک شے دو علم کا موضوع بن سکتی ہے. حیثیت بدل جائے، جہت بدل جائے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ بل واقعون، بلکہ واقع ہے. یار کیا مطلب؟ یعنی ایک ہی شے دو علم کا موضوع ایسا ہے. کیسے؟ فَإِنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ يَكُونُ لَهُ أَعْرَاضٌ مُتَنَوِّعَةٌ. ابھی پڑھا تھا نا، کیونکہ ایک شے کے بہت سے اعراض ہوتے ہیں، متعدد مختلف اعراض ہوتے ہیں، نوع بنو کے الگ الگ نوع کے اعراض ہوتے ہیں. ہر عرض کی نوع الگ الگ ہے. ففی کل علم، تو ہر علم کے اندر یبحث عن بعض منہا، ہر علم کے اندر مان لیجئے ہم نے دو علم تھا اور دونوں علم کا موضوع کیا بنا دیا؟ ایک شے کو بنا دیا. تو نفس شے تو موضوع ہے، مگر مبحوث عنہ جو ہے یہ خود شے نہیں ہے بلکہ اس کے اعراض نہ ہیں. تو اب یہ شے جس کو ہم نے موضوع بنایا ہے اس کی ایک نوع سے اس علم میں اور اس کی ایک الگ نوع سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے. کیا اس کے اندر استحالہ ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اب ایک شے دو علم کا موضوع بنی، مگر اس اعتبار سے کہ وہ شے واحد اس کا موضوع ہے الگ نوع عرض کے اعتبار سے، اور وہی شے واحد اس علم کا موضوع ہے الگ نوع عرض کے اعتبار سے. نوع بدل گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہی کہنا چاہتے ہیں. ترجمہ کر لیں. کیونکہ ایک شے کے بہت سے اعراض ہوتے ہیں، اس کا آپ ترجمہ کریں الگ الگ نوع کے اعراض ہوتے ہیں. ایک شے کے اعراض ہوتے ہیں اور وہ اعراض نوع کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں. ففی کل علم، تو ہر علم میں بحث کی جاتی ہے ان بعض منہا، ان مختلف اعراض میں سے کسی ایک نوع سے، جیسا کہ ابھی اوپر بتایا تھا نا. کما ذکرنا وانما قلنا، ہم نے یہ گفتگو چھیڑی ان الشیء الواحد یکون له اعراض متنوعہ، کہ ایک شے کے بہت سے اعراض ہوتے ہیں. یہ کیسے آپ نے سمجھا؟ فرماتے فإن الواحد الحقیقی، واحد حقیقی رب العالمین کیا ہے؟ واحد حقیقی. واحد حقیقی اس کو کہتے ہیں ما لا ينقسم، جو کسی اعتبار سے قابل تقسیم، قابل تکثیر، قابل تعدد، قابل تنوع نہ ہو. ہضم کی واحد حقیقی کا مطلب نقطہ ہے. بات سمجھ لیں، اس میں وحدت حقیقی کہ بالکل وہ قابل تجزی ہے ہی نہیں. تو رب العالمین واحد حقیقی ہے. کیا مطلب؟ یعنی کسی جہت سے وہ قابل تقسیم، قابل تکثیر ہے ہی نہیں، اس میں کثرت ہے ہی نہیں کسی بھی جہت سے. تو واحد حقیقی صفات کثیرہ کے ساتھ موصوف ہوتا ہے. رب العالمین کو پڑھا ہوگا وہ قدیر بھی ہے، عالم بھی ہے، شائی بھی ہے، مرید بھی ہے. اس طریقے سے سب صفتیں پڑھ چکے ہیں نا علم کلام کے اندر.
واحد حقیقی صفات کثیرہ سے موصوف ہوتا ہے۔ ولا يضر ان يكون بعضها حقیقیا وبعضها اضافیا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کی کچھ صفتیں کیا ہوں، اس کی صفات حقیقیہ ہوں، اور کچھ صفتیں کیا ہوں، صفات اضافیہ ہوں۔ علم کلام میں پڑھیں شیخ قائد میں۔ وبعضها ایجابیۃ، اور بعض صفتیں کیا ہوں، ایجابی ہوں۔ صفات ثبوتیہ سلبیہ دونوں ہیں۔ اللہ رب العزت عالم ہے، جاہل نہیں، قادر ہے، عاجز نہیں۔ نوعیں الگ الگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ فرماتے ہیں کچھ ایجابی ہوں، کچھ سلبی ہوں۔ ایجاب اور سلب یہ الگ الگ نوعیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ علم، قدرت، یہ سب کیا ہیں؟ الگ الگ نوع۔ فرماتے ہیں ولا شیء منها یلحقہ لجزئہ۔ اب واحد حقیقی جو رب العالمین ہے اس کے بہت سے اوصاف سے متصف ہے، ٹھیک ہے؟ ان صفات کثیرہ میں سے کوئی صفت ایسی نہیں ہے یلحقہ، رب العالمین جس سے متصف ہو اپنے جز کی وجہ سے۔ کیوں؟ لعدم الجزء لہ، جب وہ واحد حقیقی ہے جو قابل تجزی ہے ہی نہیں، اس کا کوئی جز ہے ہی نہیں، تو کہہ نہیں سکتے جز کی وجہ سے نہیں، تو اب کس کی وجہ سے؟ فرماتے ہیں فالحوق بعضها، تو بعض صفتوں کا اس واحد حقیقی کو لاحق اور عارض ہونا، لا بد ان یکون لذاتہ، یہ ضروری ہے کہ یہ صفتیں جو اس کو عارض ہیں خود اس کی ذات کی وجہ سے ہیں، کسی غیر کی وجہ سے نہیں ہے۔ کیونکہ اگر غیر کی وجہ سے ہو تو لازم آئے گا وہ غیر کا محتاج ہو۔ استکمال بالغیر، استکمال بالمنفصلات لازم آئے، رب العالمین غیر سے کمال حاصل کرے، ظاہر سی بات صفات کے ذریعے ذات کو کمال نہ حاصل ہوتا ہے، تو استکمال بالمنفصلات، استکمال بالغیر، افتقار لازم آئے گا۔ جبکہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، ان اللہ لغنی عن العالمین۔ غنی ہونا اس کی صفت ہے کہ نہیں صفت ہے؟ کیوں محتاج ہے وہ؟ فرماتے ہیں قطعاً للتسلسل، یہ صفتیں جو اس کو عارض ہیں اس کے جز کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اس کا جز نہیں۔ تو اب جب جز کی وجہ سے نہیں ہے تو لا محالہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ خود اس کی ذات جو ہے ان صفتوں کا کیا ہے؟ مقتضی ہے۔ ذات کے علاوہ کوئی اور شے نہیں۔ کیوں؟ ایک وجہ تو ہم نے بتا دی کہ لازم آئے گا استکمال بالغیر، استکمال بالمنفصلات، غیر سے کمال حاصل کرنا، غیر کی طرف تحصیل کمال میں محتاج ہونا، یہ وجوب ذاتی کے منافی ہے۔ یہ حدوث کی، حادث کی شان ہے، ہم حادث سے ہم محتاج للغیر۔ ایک دوسری وجہ فرماتے ہیں قطعاً للتسلسل، تسلسل کو کیا کرنے کے لیے؟ منقطع کرنے۔ تسلسل کیسے لازم آئے گا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب بعض صفتیں اس کو عارض ہوئی ہیں، کس کی وجہ سے؟ اس صفت کی وجہ سے، تو ہم پوچھیں گے کہ یہ صفت جو عارض ہوئی ہے کس کی وجہ سے؟ جز کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے۔ ذات کی وجہ سے مانو تو ٹھیک ہے، ہمارا وہی دعویٰ ہے، جز تو ہے نہیں، تو لا محالہ مانو گے کہ اس صفت کی وجہ سے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہم پوچھیں گے اس صفت کا عروج جو اس کو ہوا ہے تو کیا لذات ہی ہوا ہے یا لجز ہی؟ لذات ہی ہمارا دعویٰ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جز ہے نہیں تو لا محالہ کسی اور صفت کی وجہ سے۔ ایسے یہ سلسلہ اگر چلتا رہا عروج کا، سمجھ رہے ہیں، تو تسلسل لازم آئے گا کہ نہیں لازم آئے گا؟ تسلسل لازم آئے گا کہ نہیں لازم آئے گا؟ تو اب مجھے کہنا یہ ہے کہ رب العالمین صفات کثیرہ سے متصف ہے، واحد حقیقی صفات کثیرہ سے متصف ہے، اس کی کوئی صفت جو اس کے ساتھ قائم ہے تو خود اس کی ذات کی وجہ سے ہے، اس کے جز کی وجہ سے نہیں ہے، جز ہے نہیں، اور ذات کے علاوہ کسی اور صفت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس لیے اگر صفت کی وجہ سے مانیں گے تو ہم پوچھیں گے یہ صفت اس پر عارض ہے یا اس کے ساتھ قائم ہے، کس کی وجہ سے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ذات مانو تو دعویٰ ہے ہمارا وہی، نہ ذات مانو جز ہے نہیں تو کسی دوسری صفت، پھر اس صفت کے بارے ہم پوچھیں گے کہ اس کا عروج کیسے ہوا۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ کہ اب بھی نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہ سمجھ میں آئے گی تو بتانا۔ قطعاً للتسلسل فی المبدا،
تسلسل کو منقطع کرنے کے لیے مبدأ صفات کے اندر مثلا ہم نے ایک مانا ایک صفات کو، اس پر عارض آپ نے ذات کی وجہ سے نہیں مانا، کسی اور کی وجہ سے مانا، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو لا محالہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جب یہ کسی غیر کی وجہ سے ہے تو پھر اس کو مانیں گے اس طریقے سے۔ فالحوق البعض الآخر، تو دوسری بعض صفتوں کا عارض ہونا، لاحق ہونا اگر خود اس واحد حقیقی جو رب العالمین ہے اس کی ذات کی وجہ سے ہو تو یہی ہمارا مطلوب ہے۔ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ، اور ذات کے علاوہ اس کی کسی اور صفت کی وجہ سے ہو تو ہم اس غیر کے اندر کیا ہے کلام کریں گے کہ اس کا عروج جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہوا، ذات کی وجہ سے ہوا یا غیر کی وجہ سے ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ وہ جا کر کے کہاں ختم ہو جائے، اس کی ذات تک۔ قطعاً للتسلسل فی المبدا، مبدا کے اندر تسلسل کو کیا کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ بات سمجھ گئی؟ تو اب دو صورتیں ہیں مولانا صاحب، ایک تو یہ ہے کہ خود براہ راست جو ہے اس کی ذات کو یہ عارض ہے، بات سمجھ میں آ گئی، اور ایک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ صفت خود جو ہے اس کو بذات ہی اس کی ذات کی وجہ سے تو عارض نہیں ہوئی، یہ صفت عارض ہوئی ایک اور صفت کی وجہ سے، مگر یہ صفت جو ہے خود اس کی ذات کو کیا ہو گئی، عارض ہو گئی۔ تو اب یہ محتاج جو ہے الی الذات یا محتاج الی ما فی الذات ہوا، نہ کہ محتاج الی غیر الذات ہوا۔ بات ہماری نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خود جو ہے یہ صفت اس کی ذات کو عارض ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ صفت خود اس کی ذات کو تو نہیں عارض ہے مگر اس ذات کی ایک اور صفت ہے، اس صفت کی وجہ سے یہ عارض ہے، مگر ذات کی جو صفت ہے خود اس کی ذات کی وجہ سے عارض ہے۔ تو ہوا کیا یہاں پر، صفت کا عروج یا تو اس کی ذات کی وجہ سے ہوا یا تو ایک ایسی صفت کی وجہ سے ہوا جو صفت خود اسی کی ذات کے ساتھ کیا ہے، وہ قائم ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دماغ میں یہیں بیٹھا لو ہے، ایک دلیل ہو گئی، دوسری وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ اسْتِكْمَالُهُ مِنْ غَيْرِهِ، اور اس لیے بھی کہ اگر بعض واحد حقیقی کی صفت کا عروج اور لحوق خود اس کی ذات کی وجہ سے نہ ہو، غیر کی وجہ سے ہو، تو ہم بتا چکے یہ استکمال بالغیر لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا؟ یہ سب سے آسان ہے، کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ غیر کا کیا ہو جائے، محتاج ہو جائے، غیر کا اللہ کی شان ان اللہ لغنی عن العالمین۔ فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، اب غور کریں، جب یہ بات ثابت ہوگی، يُمْكِنُ أَن يَكُونَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ موضوع علمین، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایک شے دو علم کا موضوع الگ الگ نوع عرض کے اعتبار سے ہو، بس میں کہ ہم نے ترجمہ ہی کر دیا خود، ایک شے دو علم کا موضوع ہو، وَيَكُونُ تَمِيزُهُمَا بِحَسْبِ الْآرَاضِ، اور ان دونوں علموں کا ممتاز ہونا یہ ان آراز کے اعتبار سے ہو جن آراز سے کیا ہے، بحث کی جاتی ہے۔ جسے بتایا بدن انسان سے نہیں، بدن انسان کے آراز سے بحث کی جاتی ہے، اجسام عالم موضوع اس سے نہیں، اس کا عارض جو شکل ہے اس سے بحث کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ اتِّحَادَ الْعِلْمَيْنِ وَاخْتِلَافَهُمَا بِحَسْبِ اتِّحَادِ الْمَعْلُومَاتِ اخْتِلَافِهَا، ایسا اس لیے ہے کہ دو علموں کا اتحاد و اختلاف یہ معلومات کے اتحاد و اختلاف کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک علم دوسرے علم سے جو ممتاز ہے وہ مختلف ہے اپنے مسائل کے اعتبار سے۔ کیا نحو کا جو مسئلہ ہے وہی مسئلہ صرف کا ہے، جو صرف کا مسئلہ ہے وہی منطق کا مسئلہ ہے، وہاں کلی اس کی 5 قسموں سے بحث ہوتی ہے، کہیں اس کا شائبہ آتا ہے، کلمہ کا کہیں ذکر آ بھی جاتا ہے تو ان کے ہاں کلمہ اور ان کے ہاں کلمہ اور ہے کہ نہیں، اصطلاحات کا فرق ہو جاتا ہے۔ دو علموں کا اتحاد و اختلاف معلومات کے اتحاد و اختلاف کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ معلومات ہیں کیا، اس علم کے مسائل۔
تو جس طریقے سے مسائل متحد اور مختلف ہوتے ہیں اپنے موضوعات کے اعتبار سے، اور یہ چیزیں راجع ہوتی ہیں کس کی طرف؟ علم کے موضوع کی طرف، تو ایسے ہی غور کرنا فرماتے ہیں جس طریقے سے مسائل متحد اور مختلف ہوتے ہیں اپنے موضوعات کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ الگ الگ موضوع ہے تو الگ الگ کیا ہوگا؟ اس کا موضوع بحث مسئلہ ہوگا۔ تو جیسے مسائل متحد مختلف ہوتے ہیں موضوعات کے اعتبار سے، اور یہ راجع ہے علم کے موضوع کی طرف۔ کس کی طرف؟ علم کا موضوع چونکہ یہ ہے اس لیے اس کا مسئلہ یہ ہے، اس علم کا موضوع بحث یہ ہے اس لیے اس کا مسئلہ یہ ہے۔ اسی طریقے سے مسائل متحد اور مختلف ہوتے ہیں اپنے محمولات کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ گویا مسائل کا اتحاد و اختلاف جس طریقے سے موضوعات کے اعتبار سے ہوتا ہے، ایسے ہی فرماتے ہیں مسائل کا اتحاد و اختلاف ان موضوعات کے جو محمولات ہیں، اگر وہ محمولات الگ الگ ہو جائیں تو بھی کیا ہو جائے گا؟ بات میں گی۔ لہذا علم طب کا موضوع بدن انسان ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب بدن انسان کا جو محمول ہے کیا؟ من حیث الصحہ من حیث المرض، سمجھ رہے ہیں؟ محمول اس کا الگ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ علم حیات کا موضوع اجسام عالم ہے، یہ موضوع ہو گیا، اس کا محمول کیا؟ من حیث الشکل۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ محمول الگ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو مسائل کا اتحاد و اختلاف جس طریقے سے موضوعات کے اعتبار سے ہوتا ہے، ایسے ان موضوعات پر جو چیزیں محمول ہوتی ہیں اگر وہ محمولات الگ الگ ہو جائیں تو بھی مسائل کیا ہو جائیں گے؟ متحد اور وہ مختلف ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں وہی راجعۃ الی تلک الاراض، محمولات کے اعتبار سے اختلاف یہ راجع ہوتا ہے اراض کی طرف، جیسے صحت ہے، مرض ہے، شکل ہے، یہ وہ اراض ہیں جو اس موضوع پر محمول ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ وَإِنْ أُرِيدَ، اور اگر یہ مراد ہو ان الاصطلاح جرا بأن الموضوع معتبر فی ذلک لا المحمول، اگر یہ مراد ہو کہ اصطلاح اس بات پر قائم ہے کہ اس باب میں موضوع معتبر ہے، محمول معتبر نہیں ہے، یعنی ہم نے اتحاد و اختلاف محمولات کے اعتبار سے بھی دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ اگر یہ مراد ہو کہ اصطلاح اس بات پر قائم ہے کہ اعتبار موضوع کا ہے، اتحاد و اختلاف میں جو ہے محمول کا نہیں ہے، تو فرماتے ہیں لا مشاحۃ فی ذلک، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے لا مشاحۃ فرما دیا۔ مولانا صاحب جب موضوع کا محمول جب الگ الگ ہو گیا، موضوع کا محمول الگ الگ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ موضوع ہی ایک نہیں رہا، موضوع ہی ایک نہیں رہا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ اس موضوع کے ساتھ یہ محمول قائم ہوتا ہے، اس موضوع کے ساتھ یہ محمول قائم ہوتا ہے۔ آپ تناقض کی بحث کو غور سے دیکھ لیجئے، بات سمجھ میں آ گئی؟ جب موضوع کے اعتبار سے اختلاف ہو جاتا ہے، محمول کے اعتبار سے کیا ہو جاتا ہے؟ اختلاف ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہاں پر بدل جاتی ہے۔ الا ان قولہم، علاوہ عظیم یہ کہنا کہ علم حیات کا موضوع اجسام عالم ہیں۔ اجسام عالم کو کیا کہا؟ علم حیات کا موضوع کا، من حیث ان لہا شکلاً، اس اعتبار سے اجسام عالم علم حیات کا موضوع ہے کہ ان اجسام عالم کی ایک شکل ہے۔ یہاں پر جو مبحوث عنہا ہے وہ شکل نہ ہے۔ فرماتے ہیں وموضوع علم السماء والعالم من الطبعی اجسام، عالم کی دو قسمیں ہیں، ایک عالم طبعی، ایک عالم فلکی، ایک عالم عنصری۔ فلسفہ وغیرہ ہدایت الحکمت پڑھی ہے، اس میں ایک پڑھا ہوگا الفن الاول فیما یعم الاجسام، تو ما یعم الاجسام جو پہلا پڑھا ہوگا اس میں حرکت ہے، سکون ہے، زمان ہے، مکان ہے، شکل ہے، حیز ہے،
یہ سب جو آراز ہیں اجسام کے، بھائی اجسام ہی متحرک ساکن، اجسام ہی متشکل ہوتے ہیں، اجسام ہی متحیز ہوتے ہیں، اجسام ہی متمکن مکان میں ہوتے ہیں، اجسام ہی نہ زمان میں ہوتے ہیں۔ یہ آراز وہ ہیں جو صرف جسم فلکی کے ساتھ خاص نہیں، جسم عنصری کے ساتھ خاص نہیں، افلاک بھی حرکت، سکون، مکان، حیز، زمان سے متصف ہوتے ہیں، اور عناصر اربع آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ بھی اس سے متصف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ تو کچھ اجسام، کچھ آراز وہ ہیں جو افلاک کے ساتھ خاص ہیں جن کو آپ نے فلکیات میں پڑھا، کچھ عوارض وہ ہیں جو عناصر اربعہ کے ساتھ خاص ہیں، جسم عنصری کے ساتھ خاص ہیں جن کو عنصریات میں پڑھا، اور کچھ وہ ہیں جو ایسے ہیں جو افلاک اور عناصر یعنی فلکی عنصری دونوں کو عام ہیں، اس کو یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ما یعم الاجسام۔ تو اب حکمت طبعی جو ہے، حکمت کی 3 قسمیں، طبعی، ریاضی، الہی۔ الہی تو ایک الگ فن ہو گیا، ریاضی بالکل خارج ہی کر دیا، بچا طبعی۔ تو طبعی سب کو عام ہے، طبعی سب کو عام ہے، چاہے فلکی ہو اور چاہے عنصری ہو۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ علم سماع کا موضوع اور علم عالم طبعی کا موضوع یہ اجسام ہیں، کیا ہیں؟ مگر کس حیثیت سے؟ من حیث لہا طبیعت، اس اعتبار سے کہ ان اجسام کی کیا ہے؟ ایک طبیعت ہے، ایک حقیقت ہے۔ فرماتے ہیں، اب ملاؤ اس کو، علاوہ عظیم، سمجھ گئے؟ ارباب معقول کا یہ کہنا کہ حیات کا موضوع یہ ہے، علم السماع کا موضوع یہ ہے، قول، ان کا یہ کہنا، قول، یہ اس بات کا قول کرنا ہے، ان موضوعہما واحد، کہ ان سب کا موضوع کیا ہے؟ ایک ہے۔ اور کرنا، حیات کا موضوع کیا بتایا؟ اجسام عالم نہ بتایا؟ علم السماع اور علم العالم طبعی کا موضوع کیا بتایا؟ اجسام نہ بتایا؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ جب یہ کہا کہ علم و حیات کا موضوع کیا؟ اجسام عالم ہے، علم السماع اور عالم طبعی کا موضوع کیا ہے؟ وہ اجسام ہیں، تو دونوں علم الگ الگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور سب کا موضوع کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو اگر موضوع ہی کا اعتبار ہو، محمول کا اعتبار نہ ہو، تو ان کا ایک طرف یہ کہنا، باز میں آگی، یہ اس بات کا قول کرنا ہوگا کہ ان دونوں کا موضوع کیا ہے؟ ایک ہے، لیکن ان دونوں کا اختلاف جو ہو رہا ہے وہ موضوع کے اعتبار سے نہیں بلکہ محمول کے اعتبار سے نہ ہو رہا ہے۔ کس اعتبار سے ہو رہا ہے؟ یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ جو صرف اعتبار موضوع ہی کا ہے، محمول کا نہیں؟ اگر صرف موضوع ہی کا اعتبار ہو تو یہ دونوں علم ایک دوسرے سے کیسے مفرز اور ممتاز ہوں گے؟ محمول ہی کے اعتبار سے نا۔ ہاں، لأن الحیثیت فیہما، اس لیے کہ ان دونوں علموں کے اندر حیثیت بیان المبحوث عنہا، ان آراز کا بیان ہے جن آراز سے ان دونوں علموں میں بحث کی جاتی ہے، وہ الگ نوع عرض، یہ الگ نوع کا عرض ہے۔ لأنہا جزء الموضوع، نہ یہ کہ یہ حیثیت محیص کا کیا ہے؟ جز ہے، جو معنی اول ہے۔ معنی اول یہی نہ کہتا کہ شے مع الحیثیت یہ موضوع ہے، شے یہ موضوع ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ حیثیت یہ موضوع کا جز نہیں ہے، بلکہ یہ حیثیت یہاں پر جو موضوع ہے وہ موضوع کے اندر کس نوع کے آراز سے بحث کی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی چونکہ مختلف آراز ہیں تو اس کی ایک خاص نوع کو من حیثوں سے بیان کر دیا۔ سمجھ میں آگئی نا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ فرماتے ہیں نہ یہ کہ حیثیت موضوع کا جز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر حیثیت موضوع کا جز ہو جائے، فرماتے ہیں یلزم، ورنہ لازم آئے گا، اللہ یبحث فیہما،
عن ہاتین الحیثیتین، وہی بات پھر یاد رکھیں جو میں نے پہلے بتائی تھی، ورنہ لازم آئے گا، کیا لازم آئے گا کہ جب حیثیت جز ہو گئی موضوع کا، گویا یہ بھی حیثیت موضوع نہ بن گئی، تو موضوع سے بحث نہیں ہوتی ہے بلکہ موضوع کے اعراض سے بحث ہوتی ہے۔ تو اب طبیعت سے بحث نہ ہو، شکل سے بحث نہ ہو، حالانکہ بحث کس سے ہوتی ہے؟ شکل سے ہوتی ہے، طبیعت سے ہوتی ہے۔ سمجھا آپ نے کہ نہیں سمجھا؟ تو بحث ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ موضوع سے، نفس موضوع سے بحث نہیں کی جاتی ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ ان دونوں علموں کے اندر ان دونوں حیثیتوں سے بحث نہ کی جائے، بل عامہ، بلکہ ان اراض سے بحث کی جائے جو اراض ان دونوں کو، یعنی علم حیات، یہ اجسام کو لائق ہوں ان دو حیثیتوں کی وجہ سے، والواقع خلاف ذالک، جبکہ واقع اس کے خلاف ہے کہ حیثیتوں ہی سے بحث کی جاتی ہے، نہ کہ ایسی شے کی یا ایسے اراض کی وجہ سے جو اراض ان حیثیتوں کی وجہ سے لائق۔